ایک ایسی جماعت جس کا نعرہ ہی یہ ہے، اس کا سلوگن یہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. اس کے دور میں جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ نظریہ آپ گناہ ہیں، ملنا تو بات کی بات ہے، نظریہ آپ گناہ ہے. آپ بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں نا؟ میں تو 27 سال رہا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی. اور ماضی میں دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی، آج کی پیپلز پارٹی اور ماضی کی پیپلز پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ماضی میں محترم بینظیر بھٹو صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے، ان کی اپنی ایک ذات تھی، ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، ان کا ایک کیلیبر تھا، ان کی ایک ویژن تھی. بڑی آپ بہت سے لوگوں کے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہوں گے، وہ اپنی جگہ بٹ شی واز اے جائنٹ آف اے پولیٹیشین. اس زمانے میں بھی پیپلز پارٹی کے بہت سارا بیگیج ہوتا تھا، بہت سارے ڈی میرٹس ہوتے تھے، بہت سارے نیگیٹوز ہوتے تھے، بٹ شیئر اپنی ذات کے بل بوتے ہوئے محترمہ پیپلز پارٹی کو چلاتی تھی آگے. آج پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے نا، یہ ان کا جو المیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے. ایکسیڈنٹل لیڈرشپ جو آئی تھی یا جو ہے ابھی، وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ پروو نہیں کر سکی کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چل کے وہ عوام کو موٹیویٹ کر سکے. یہ تو بند اپنے بنکروں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 منٹ میں نے دو بڑے اہم سوال کرنے ہیں. پچھلے ہفتے ڈاکٹر مبشر حسن ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کو پتہ ہے فاؤنڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے. اب وہ اس نتیجے پہ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں کہ یہ سیاسی نظام چل نہیں سکتا، یہ جمہوری جو پارلیمانی نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، یہ مانسٹر بن گیا ہے وہ 3 ہیڈز، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف. اور وہ کسی نہ کسی وقت میں ڈفرینٹ ادوار میں کبھی پریزیڈنٹ الجھ جاتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، کبھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ، کبھی آرمی چیف کے ساتھ. تو یہ چلتے رہیں گے، اور یہ آپ 5-50 سال، آئندہ 20 سال بھی انتخابات کرواتے رہیں، یہ چیز جاری رہے گی. اور پھر آپ کی سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ فریش بلڈ بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، ایک اسٹیگنیشن ہو گئی ہے. ظاہر اسٹیگنیشن جب ہوگی تو پھر یعنی فریش تھنکنگ نہیں آئے گی. اب اس کا حل مجھے لگتا ہے کہ فرینکلی سیاست اور الیکشن کے اندر سے تو کوئی نہیں نکل سکتا. باہر کے 2 طریقے ہیں، یا تو خون خرابہ سڑکوں پہ ہو یا فوج آئے. اور فوج بھی آئے، اگر مشرف صاحب شروع میں آئے تھے 3 سال بڑا اچھا کام کیا تھا، بعد میں پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ غلط راستے پہ نکل گئے اور سیاست دان بن گئے. لیکن اگر فوج بھی آئے تو وہ پھر ایسی کوئی سخت قسم کا ریفارم کام کرے. یو آر اے تھنکر مختوم صاحب، یو بین ان دس پالیٹکس، اندر سے آپ یعنی کھیل رہے ہیں، یہ اسیسمنٹ صحیح؟ بالکل صحیح ہے جی. اور یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے آخری موقع ہے کہ آئدر وی پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، ہم ٹھیک کر لیں حالات کو اپنے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس جمہوریت کو، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جس کو میں جمہوریت نہیں سمجھتا اس کو، آج جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے جمہوریت کہاں ہوئی یہاں پہ، آپ کو صرف نام کی جمہوریت ہے. میں مثال دوں، آپ نے ناردرن ایریاز کا نام گلگت بلتستان صرف چینج کر دیا، کاسمیٹک آپ نے اس کو دکھا دی، اصل ان کو آپ نے حقوق نہیں دی. اسی طرح جمہوریت اب لے کے آ گئی یہاں پہ، لیکن جمہوریت کے جو ثمرات ہیں، جو اس کی اصل اس کے جو فوائد عوام کو جانے چاہیے، آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. اور اسی لیے آج یہ نظام جو ہے ڈسپائٹ بینگ ڈیموکریٹک، اس سے زیادہ ویک اور کمزور نظام آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن مجھے جس چیز پہ میرا ایمان ہے آج بھی، کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، آئی ہیو لاٹ آف فیتھ ان آر ینگر جنریشن. اور اس لیے میں کہتا ہوں اپارٹ فرام مینی ادر فیکٹرز، کہ ہلری کلنٹن جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی گئی ہے نا وہاں پہ انٹریکٹیو ڈیبیٹ کے لیے، جس طرح ہمارے نوجوان لڑکیوں نے، بچیوں نے اور بچوں نے جس طرح ان کے ساتھ سوال جواب کیے ہیں، اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان میں کتنی جان ہے، یعنی ان میں کتنی پیٹریوٹزم ہے. اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس لیے مجھے آئی کانٹ سے کہ جی آئی ہیو لاسٹ فیتھ ان پاکستان. یہ ہمارے نوجوان ہیں، ان کو اینڈ آئی ووڈ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ آگے آئیں اور لیڈرشپ رولز میں یہاں پہ آئیں. بیکاز اس میں کوئی شک کی بات ہے کہ ہم پولیٹیشین نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے یہاں پہ اپنی عوام کو. ہمارے اپنے کال آف ہیل میں اتنے تضادات ہیں. اور آپ نے کہا جی کہ یہ ٹرائیکا بنا، ٹرائیکا نہیں ہے اس وقت. میں آپ کو عرض کر جاؤں، دیر از پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ایک چیز ہے. پرائم منسٹر ڈسپائٹ جو میڈیا میں کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ کو نہ نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے ان کو نامنیٹ کیا ہوا ہے، ان سے وہ باہر ذریعے سے بھی. اور میں کیونکہ اس پارٹی میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس کو، اس سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پاکستان کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، جس میں آج پاکستان کی سب سے بڑا ہمارے پاس ڈیٹرنس کیا، ہماری سوورنٹی جب انویڈ ہو کر اگر ہوتی ہے خدا نخواستہ، ہمارے پاس ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے. آپ نے کیری لوگر بل میں اپنا نیوکلیئر پروگرام امریکہ کے کہنے پہ، یا ہمارے جو سفیر ہیں حقانی صاحب، جو کہ پاکستان آتے نہیں، وہ تو امریکن شہری ہیں یا وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے کہنے پہ آپ نے اس کو کلاز ڈلوا دیا، جس کو میں کیری لوگر بل نہیں کہتا، میں اس کو کیری حقانی بل کہتا ہوں. تو اس لیے دیکھیں نا، جب آپ ایسے کام کریں گے تو آپ اپنے نیشنل اداروں کے ساتھ خود ہی چپکلش پیدا کر رہے ہیں، خود ہی مہاجرائی پیدا کر رہے ہیں.
اور پوری قوم آج صورتحال یہ ہے کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم اپوزیشن جماعتوں کا بھی بڑا اہم رول ہے. اس میں PMLN کا رول میں کہوں گا, MQM کا رول اور ہمارا اپنی پارٹی کا رول جو بڑا اہم رول ہے کہ ہم نے اس حکومت کو اور اس سسٹم کو اگر ہم نے چلانا ہے تو ہم سب کو اپنی اپنی ذاتیات سے باہر آنا پڑے گا, اپنے ہمارے جو فوبیاز ہیں, اپنے ہمارے جو پریجوڈسز ہیں اس سے باہر آنا پڑے گا. یس سر, نو یہ ریکگنائز کر رہی ہیں پارٹیز کے واقعی آخری موقع ہے اور یہ ایک احساس ہے. دیکھیے آئی ہوپ یہ ریکگنائز کریں بیکاز اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ دے ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو سکسیڈ. اگر خدا نہ خواستہ وہ سکسیڈ نہیں ہوتے اور وہ دے گو ڈاؤن دی ڈرین تو اپنے ساتھ اپنے آپ کو صرف نہیں لے جائیں گے, جمہوریت کو بھی اپنے ساتھ ڈاؤن دی ڈرین وہ لے کے جائیں گے. آخر چند لمحات مخدوم فیصل صلاحیات کے ساتھ, اور آخر میں تھوڑا سا فیوڈل نظام کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ مخدوم صاحب کی سے تھوڑی سی ان سے پوچھوں گا میں, لیکن آفٹر دس کوئک بریک. اچھا, وی آر آؤٹ آف ٹائم. ویری کوئکلی, فیوڈل جو ایشو ہے کہ کنٹرول ہے سیاسی جماعتوں پہ اور ہماری اکانومی پہ اور پالیٹکس پہ, یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ قطعاً مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ اس کو بڑے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کی بات کی جاتی ہے. اور اب فیوڈل کس کو کہتے ہیں آپ مجھ سے اگر آپ پوچھیں, ایک تو آپ کی جو 70% سے زائد آبادی ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے, جو حقیقت ہے آپ کی پاکستان کی. تو جب آپ رورل ایریاز میں رہیں گے تو نیچرلی آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے نا جی. تو جو آپ کے کاشتکار کے ساتھ یا ایگریکلچر کے ساتھ انوالوڈ ہیں, فیوڈل ایک مینٹیلٹی ہے. آپ آج کی دنیا میں, آج کے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس فیوڈل ہولڈنگ رہ گئی. یہ پرانی کانسیپٹ ضرور تھا یہ کہ فیوڈل جب لوگ ان کے ہاری ہوتے تھے, ان کے مظاہرے ہوتے تھے, ان پہ وہ ابھی بھی تو ہے وہ جبری ہوتا پنجاب سندھ میں ہوتا ہے, بٹ کس بلوچستان میں کس حد تک ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے, بہت کم, اس حد تک نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا اس کو مکمل طور پہ آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے, بٹ ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ آپ ایک شہری میں بھی آپ مائنڈ سیٹ دیکھ سکیں گے, ایک جو دیہات میں رہتا ہے اس میں مائنڈ سیٹ دیکھ سکیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے اس سائیکی کو چینج کرنا ہے جو آپ کی تھنکنگ کو افیکٹ کرتی ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی مور سینسٹیو ٹو دی ٹو دی ریکوائرمنٹس آف دی پیپل. اور جو کون چینج کرے گا؟ سیاستدان کریں گے یا خون خرابے سے ہوگی یا فوج کرے گی؟ اگر سیاستدان نہیں کریں گے, کیونکہ ہم لیڈرز ہیں, ہم اپنے کو لیڈرز کہتے ہیں, ہم لوگوں کی الیکٹڈ نمائندگان ہیں, اگر ہم نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی پھر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کہ پھر ایک پورا سسٹم کی چینج کی بات ہوگی. اور سسٹم کی چینج کی بات آپ جب کرتے ہیں نا تو نیچرلی اس میں آپ جس طرح ماضی میں فرانس میں ہوا, وہاں بھی کلرجی تھی نا, آپ کو یاد ہے 1789 میں رشیا میں پچھلی صدی کا سب سے بڑا ریولوشن ہے. پورا نظام جو تھا سوشل فیبرک اس کو چائنا وہ گرین ریولوشن کے بعد جو ہوا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں, تو یہ ہمارے اوپر بھی ہے. میں اپنی کلاس کی بات بھی کرتا ہوں, میں انڈسٹریل کلاس کی بات بھی کرتا ہوں. سب سے بڑا اس میں جو رول ہوگا نا وہ ہوگا آج, کیونکہ آج میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے اور بڑا متحرک ہے, اور ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آج ایک دیہات میں, ایک عام جو دیہات ہے نا جی, اس میں بھی آج جیو اور CNN اور BBC دیکھا جاتا ہے وہاں پہ, اور باقی چینل دیکھے جاتے ہیں. ان کی اپنی ایجوکیشن ہو رہی ہے یہاں پہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ جو فیوڈلزم ہے اس کنونشنل ٹریڈیشنل اسٹائل میں آج موجود ہے. مجھے آج جب میں ووٹ لینے جاتا ہوں مجھ سے 10 سوال کیے جاتے ہیں. ایک عام آدمی, ان پڑھ آدمی مجھ سے 10 سوال کرتا ہے. یہ اویکننگ ہے, یہ اویئرنیس ہے جی. جب تک یہ رہے گی, اور اس میڈیا کا بہت بڑا رول میں دیکھ رہا ہوں, ہم آئی ڈونٹ تھنک فیوڈلزم یا ایسے جو نظام ہے نا جس کو آپ فیوڈلزم کیا چیز ہے, اٹ از این ایکسپلوٹیٹو سسٹم. یہ ایکسپلوٹیو سسٹم جو ہے آئی ڈونٹ تھنک اس کی کوئی یہاں پہ وجود ہوگا پاکستان کی سیاست میں یا کلچر میں یا سوشل فیبرک میں. We're almost out of time. Very insightful and آپ سے بھی اس پہ تو خیر سیاسی نظام پہ ہم پچھلے 2-3 ہفتے سے بات کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے, کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کا ایشو یہی ہے کہ ہم اس ملک کو اس نظام کے اندر چلا سکتے ہیں نہیں. اور جیسے آپ نے خود بات کی, ینگ میں مخدوم صاحب بہت اس پہ ایک کنسرن ہے کہ شاید یہ سسٹم نہیں جلد دکھائی دے رہا اور چینج کرنا ہے. اور جیسے کہ مخدوم صاحب نے کہا کہ یہ ایون سیاستدانوں کے لیے ایک آخری موقع ہے. ہوپ فلی دے سکسیڈ بیکاز we need democracy. Democracy is the right system. But if we need to correct بیچ میں کہیں, if we need to correct, then we need to correct صحیح طریقے سے. وہ ہاف کریکشن جو مشرف صاحب کے دور میں ہوئی اور آدھی رہ گئی اور ادھوری, اور جو تھوڑا سا ہوا بھی تھا وہ بھی ریورس ہو گئی, وہ اس طرح نہ ہو. We'll continue this discussion. Thank you very much مخدوم صاحب اور انصر بنی صاحب کا بھی جنہوں نے